لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ آج کا جلسہ خواتین کے نام ہے، میری بہنوں کے نام ہے، میری بیٹیوں کے نام ہے۔ یہاں پر جو گفتگو ہوئی ہے اس گفتگو میں اب تک کوئی ایک تقریر ایسی نہیں تھی جس نے سارے موضوع کا احاطہ کیا، کیونکہ یہ ناممکن ہے۔ موضوع اس قدر پھیلا ہوا ہے کہ ہندوستان کے مشہور و معروف مفکر اور مدبر محترم شمیم طارق صاحب کا نہ ایک مضمون اور ایک تقریر اس کا احاطہ کر سکتی ہے۔ اس لیے یہ بہت اچھی کوشش ہے کہ سر کے مضمون کے بعد آپ نے سر کی تقریر سے اس کو مکمل کرنے کی کوشش کی۔ اس کے چند اور ایک پہلو ہیں جو جویری آپا کی تقریر میں آئے، پھر اس کے بعد انیزہ میڈم نے بالخصوص سوشل میڈیا کے حوالے سے بچیوں کو کیسے ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے، اس کو کیسے برتنا چاہیے، یہ بتایا۔ میں بھی انہی کے درمیان سے اپنی بات کروں گا۔ سب سے پہلے تو بلی بائی یہ جو ایپ ہے اور اس طرح کے جو معاملات ہمارے سامنے آئے ہیں، آپ یاد کریں تو کیا یہ تنہا معاملات ہیں؟ اگر آپ اخبار پڑھتے ہیں، اگر آپ خبریں دیکھتے ہیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ ایک واقعہ ابھر گیا ہے۔ اس سے زیادہ شدید معاملات اس سے پہلے ہوئے ہیں اور آئندہ بھی ہونے کا اندیشہ ہے۔ آپ یاد کیجئے، غالباً 2015 کی بات ہے، نربھیا کا ایک معاملہ دہلی میں ہوا اور ہر زبان پر ہندوستان میں وہ جو واقعہ تھا وہ ہر زبان پر تھا۔ جانتے ہیں نا، آپ کو یاد ہے؟ بھول گیا۔ لیکن کیا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے پہلے ایسا کوئی واقعہ ہندوستان میں ہوا ہی نہیں تھا، یا اس کے بعد نہیں ہوا؟ انسانیت اس قدر گر چکی ہے اصل میں کہ اس طرح کے واقعات آئے دن ہوتے رہتے ہیں۔ یہ تو سوشل میڈیا کا کمال ہے، کچھ سوشل آرگنائزیشنز کا کمال ہے کہ کسی ایک واقعے کو اہمیت مل جاتی ہے جیسا کہ اس کو اہمیت ملنے کا حق ہے، لیکن اس طرح کے ہزار معاملات کو اہمیت نہیں مل پاتی، وہ کہ وہ بھی اسی توجہ کے مستحق ہوتے ہیں۔ یہ جو ایپ آیا، اس طرح کے ایپ کی بھرمار ہے، اور میں آج آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ ایک معاملہ تو اس قدر سنجیدہ ہے جہاں پر مسلمان خواتین کا، بچیوں کا استحصال مسلمان مرد کرتے ہیں۔ میں براہ راست وہ پلیٹ فارم کو جانتا ہوں، میں وہ پلیٹ فارم، اور وہ پلیٹ فارم ہے شادیوں کے لیے رشتے تلاش کرنے کا پلیٹ فارم۔ وہاں پر عورتیں اور مرد اپنے اپنے پروفائل اپلوڈ کرتے ہیں، اور بچیاں خود نادانی میں، جن کی عمر 20 سال، 22 سال، 25 سال، 30 سال، 40 سال یا 50 سال ہو گئی ہے، رشتے کی تلاش میں ہیں، نادانی میں ان ایپ پر اپنا بایو ڈیٹا خود اپلوڈ کرتے ہیں، خود، اور وہیں پر بہت سارے اوباش مرد موجود ہوتے ہیں جو پھر ان نادان بچیوں کے ساتھ میں فون نمبر اور ای میل آئی ڈی کے ذریعے سے براہ راست کانٹیکٹ کرتے ہیں، لیکن ان کا مقصد دیگر ہوتا ہے۔ اور یہ اس میں جو استحصال ہو رہا ہے اس قدر خاموشی کے ساتھ ہوتا ہے، اس قدر خاموشی کے ساتھ ہوتا ہے کہ ہمارے سماج میں ہم کو اس کی سنگن بھی سنائی نہیں دیتی۔ یہ یعنی سمندر کے نیچے نیچے، دریا کے نیچے نیچے ایک بہت بڑا طوفان بپا ہے۔ شرم و حیا کے بارے میں وہ چیزیں بتائی نہیں جاتی۔ بہرحال میری گفتگو کا موضوع جو ہے وہ خاص طور سے یہ ایپ ہے۔ یہ ایپ کس نے بنایا؟ چند نوجوان
لڑکے اور لڑکیاں ہیں جنہوں نے یہ ایپ تیار کیا. یہ ایپ انہوں نے تیار کیوں کیا؟ کس چیز نے ان کو مجبور کیا ہے یہ ایپ بنانے کے لیے؟ تو ان لوگوں کو ہمیں افراد شمار نہیں کرنا چاہیے. یہ ذہنیتیں، یہ ایک سوچ ہے، اور یہ سوچ جن لوگوں نے پیدا کی ہے ان لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے این ڈی ٹی وی انڈیا کے جرنلسٹ رویش کمار نے بار بار کہا ہے کہ تم لوگ اپنے نوجوانوں کے ذہنوں میں نفرت بھر رہے ہو اور انہیں آمادہ کرتے ہو کہ وہ جائیں اور کہیں پر جا کے قتل و غارت کری انجام دیں. آپ یہ سوچ اپنے نوجوانوں کے ذہنوں میں بھر کر انہیں آپ دنگائی بنا رہے ہیں. میں یہاں پر اس موقع پر یہ بات کہنا چاہتا ہوں، دنگے اور فساد کرنے کے دو طریقے ہیں. ایک وہ جو بستیوں میں ہوتے ہیں اور جہاں پر خون بہتا ہے، اور دوسرا وہ جو یہ سوشل میڈیا پر ہوتا ہے اور جہاں پر عزتیں نیلام کی جاتی ہیں. یہ ذہنیت ہے جس نے ہمارے ان نوجوانوں کو عصمتوں کا قاتل بنا دیا ہے، عصمتوں کا دنگائی بنا دیا ہے. اس لیے یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ شاخیں نہیں بلکہ اس کی جڑیں کہاں پیوست ہیں اور اس کو زندگی اور اس کو پانی اور غذا کہاں سے مل رہی ہے. اس کو ختم کرنے کے لیے محترم شمیم طارق صاحب نے بھی اس کی طرف توجہ دلائی، جویری آپا نے بھی توجہ دلائی کہ اس کے لیے بہت منظم طریقے سے ایک خاموش احتجاج، خاموش تیاری اور ہماری جانب سے مسلسل آوازیں بلند کرنے کا عمل جاری رہنا چاہیے. جو نام بلی بائی ایپ میں آئے ہیں، آپ کو کیا یہ محض نام لگتے ہیں؟ آپ وہ نام پڑھیے. ایک نام پڑھنے کے پیچھے آپ کو ایک ادارہ نظر آئے گا، ایک نام پڑھنے کے پیچھے آپ کو ایک تحریک نظر آئے گی. تو یہ بلی بائی ایپ میں آنے والے 100 نام نہیں ہیں، 100 ادارے ہیں، 100 آوازیں ہیں، 100 تحریکیں ہیں. ان 100 آوازوں کو اور ان تحریکوں کو خاموش کرنے کی یہ کوشش ہے. میں مبارکباد دینا چاہتا ہوں مسلمان خواتین کو کہ انہوں نے باطل کے ایوانوں میں خوف کی لہر دوڑا دی ہے. یہ اشاریہ ہے بہت بڑا کہ تمہاری آواز کا خوف طاری ہے، اور یہ اس آواز کے خوف کو، اس آواز کو بند کرنے کی ایک کوشش ہے. جتنی کوشش کی جائے گی آوازیں اتنی بلند ہوں گی اور اتنی بچیاں بہادری کے ساتھ میں پیدا ہوں گی. میں پھر آپ کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں، لیکن اس مبارکباد سے پہلے میں آپ کو تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتاؤں. ابھی چند مہینوں پہلے تھوڑا تفصیل سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ ہندوستان میں ایڈمنسٹریٹو سروسز کے لیے جو ایگزام ہوتا ہے یو پی ایس سی کا، اس میں مسلمانوں کے پاس ہونے کا جو پرسنٹیج ہے وہ پہلے 1% تھا، پھر تھوڑا بڑھ کے 1 اور 2 کے درمیان رہا ہے دہائیوں تک. 50 سال تک تقریباً وہ 1% سے لے کے 2% تک رہا. پھر اس کے بعد بہت ساری تحریکیں چلی اور مسلمانوں میں بیداری پیدا ہوئی. اس کا نتیجہ یہ تھا کہ وہ 2 سے آگے بڑھ کے 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5 اور 6% تک پہنچا ہے مسلمانوں کا یو پی ایس سی میں کوالیفائی کرنے کا پرسنٹیج. ہونا کس، آپ کا آبادی میں فیصد کتنا ہے ہندوستان میں؟ آبادی میں حصہ کتنا ہے آپ کا؟ 14. آپ نے ایگزیکٹ فیگر بتایا 14.2%. اگر آپ 14% ہیں اور آپ ایڈمنسٹریٹو سروس میں ابھی 5 ہوئے ہیں بس، اور باطل کے ایوانوں میں لرزہ طاری ہوا ہے. ایک باقاعدہ سدرشن ٹی وی نے ایک پروگرام کا اعلان کیا یو پی ایس سی جہاد. خوف ہے. ارے مسلمان ایڈمنسٹریٹو سروس میں خوف، اور پھر اس خوف کے چلتے
پھر ایک ماحول بنایا گیا، جبکہ ابھی ہم 14% تک نہیں پہنچے، صرف 5 سے 6% کے درمیان ہے. یہاں معاملہ بھی وہی ہے. ابھی مسلم بچیاں آگے بڑھ رہی ہیں، ابھی تو انہوں نے آگے قدم بڑھایا ہے، ابھی قدم بڑھایا ہے. یہ نام جو آپ کو نظر آئے ہیں یہ صرف نیشنل نام نہیں ہے. وہ شاہین باغ کی دادی، وہ نجیب کی اماں، اس کو امریکہ پہچانتا ہے، امریکہ پہچانتا ہے. غلط کہہ رہا ہوں؟ یونائٹڈ نیشنز پہچانتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں، یہ آپ کی طاقت ہے. لرزہ تاری ہے، لرزہ. اور یہ صرف مبالغے کے لیے اور آپ کو خوش کرنے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، میں پورے دعوے سے کہہ رہا ہوں کہ اس بلی بائی ایپ کے پیچھے صرف یہ ایک سوچ ہے واحد کہ ان آوازوں کو خاموش کیا جائے اس سے پہلے کہ وہ ہم پر غلبہ طاری کرتے. آگے بڑھیے، اپنی آواز کو خاموش مت ہونے دیجیے. آپ نے کہا میں اس بات کو آگے بڑھاؤں گا آپ کی تقریر کو، بٹ پلے سیف، اسٹے سیف. اپنے آپ کو محفوظ رکھتے ہوئے آگے بڑھیے. ڈریے مت، لیکن محفوظ. سوشل میڈیا پر محفوظ رکھیے. مائیں اور باپ جو سن رہے ہیں، ابھی ان سے کہوں گا فہرست بنائیے اپنی بیٹی کے دوستوں کی. بیٹی فہرست بناؤ. بیٹے آپ اسٹوڈنٹ ہیں، آپ کے دوستوں کے 5 سہیلیوں کے نام بولو بیٹے، جلدی جلدی. صبا ہے یہاں؟ اچھا صبا. دوسری آنیا. اور تیسری عائشہ. انہوں نے 3 سہیلیوں کے نام کہے. دیر از ون نیم مسنگ. ایک نام نہیں ہے اس میں کہ ماں کا. دا فرسٹ نیم شوڈ بی مدرس نیم. بس مسئلہ حل. پہلا نام، پہلا نام. دوسری بات سنیں آپ، کس کے پاس فون ہے کسی کے پاس؟ ابھی نہیں، اور ابھی ہوگا بھی تو آپ مجھے پتا ہے نہیں بتائیں. خود کا فون کون استعمال کرتا ہے؟ بیٹی. ارے بیٹی کھڑے رہو، میں پہچان گیا آپ کو. ہاں آپ کے پاس خود کا فون ہے، پاسورڈ ہے اس میں؟ پاسورڈ ہے یا نہیں؟ فون کا پاسورڈ ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ بالکل ہونا چاہیے. کہیں کھو گیا، گر گیا، کھلا رہ گیا، بیگ میں سے کسی نے نکال لیا، آپ کی ذاتی امانت ہے. جیسے گھر کو تالا ہوتا ہے، جیسے الماری کو تالا لگا ہوتا ہے، ویسے آپ کے فون کو بھی تالا لگا ہوا رہنا چاہیے. آپ کے گھر میں الماری ہے، کبڈ ہوگی نا، اس کو چابی ہے، اس کی چابی کس کے پاس؟ مجھے دیں گے آپ اس چابی؟ نہیں دیں گے. آپ کے فون کا پاسورڈ دیں گے؟ امی کو دیں گے آپ اس کبڈ کی چابی اور فون کا پاسورڈ؟ سولوشن سمجھ میں آیا آپ کو؟ سمجھ میں آیا؟ دس از دا سولوشن. یہ ہونا چاہیے. دیٹ شوڈ ہیپن. ہے نا؟ مسئلہ پیدا ہونے سے پہلے اس کی جڑ کٹے گی، اس کی جڑ کٹے گی. تیسری بات میڈم نے کہی ہے، میں اس کو ضرور دہرانا چاہتا ہوں. بیٹوں کو درست کریں. بیٹوں کو جو بعد میں ہماری ان بیٹیوں سے شادی کرنے والے ہیں، جو بعد میں باپ بننے والے ہیں، سب سے پہلے انہیں بیٹیوں کا احترام کرنا. میں نے صافیہ اسکول میں ہی ایک بات کہی تھی، میں اس کو ریپیٹ کرنا چاہتا ہوں. ہر مرد کو زن مرید ہونا چاہیے، یعنی خاتون کا غلام ہونا چاہیے. اور وہ خاتون کون ہو؟ یہ تو ہے نا، یہ دیٹ از امپورٹنٹ. امی، بہن، بیوی. میں مردوں کو یہ پیغام دیتا ہوں، ان 3 لوگوں کی بات سن کے چلیں آپ. زندگی گلزار ہے، زندگی گلزار ہے. بالکل آپ بالکل محسوس کریں گے، بالکل آپ محسوس کریں گے. اور یہی خوبصورتی ہے. اب میں یہ آج کے جلسے کے حوالے سے یہ بات کیوں کہہ رہا ہوں؟ یہ رول جو ہے اصل میں یہاں پر مردوں کا رول بہت زیادہ اہم ہے.
ان کے مزاج کا، کہ وہ ان کو یہ احساس ہو کہ وہ محافظ ہیں، محافظ ہیں. یہ احساس جب انہیں ہوگا کہ وہ اپنی بہن کا محافظ ہے، وہ اپنی ماں کا محافظ ہے، وہ اپنی بیٹی کا محافظ ہے، اس کو احساس نہیں ہے اصل میں. تو خدا کی قسم یہ اس کا یہ جو تقدس ہے نا، یہ صرف اپنی ماں، اپنی بہن اور اپنی بیٹی کے لیے نہیں، بلکہ اس رشتے کے لیے پیدا ہوگا. وہ جہاں کہیں اس رشتے کو دیکھے گا اس کا احترام کرے گا. اس جڑ تک پہنچنا بہت ضروری ہے. یہ کچھ اہم باتیں تھیں، لیکن اس کے آگے کہ ہمارے کرنے کا کیا کام، اس میں ایک لفظ بہت اہم ہے. ہم کیا کریں؟ واٹ شوڈ وی ڈو، ہے نا، یا آئی ڈو، کہ ہمیں کیا کرنا ہے یہاں سے جانے کے بعد. یہاں سے جانے کے بعد یہاں سے جانے کے بعد آپ کو سب سے پہلے یہ کرنا ہے، سب سے پہلا کام کہ آپ ہسٹری پڑھیے. ہسٹری بہت پریکٹیکل بات بتا رہا ہوں میں. کسی بھی خاتون کی زندگی کی ہسٹری پڑھیے آپ، کوئی بھی. آپ کو اس میں یہ واقعہ ضرور ملے گا کہ سب سے پہلے اس کے سب سے مضبوط قلعے پر حملہ کیا گیا، اور آپ کا سب سے مضبوط قلعہ جو ہے آپ کی عصمت ہے، آپ کی عزت ہے. اور سب سے مضبوط قلعے پر حملہ، کیونکہ وہ عورت کی جو طاقت ہے نا، اس کی طاقت اس کی گفتگو ہے، اس کی طاقت اس کی آواز ہے، اور اس کا مقابلہ ہم مرد نہیں کر سکتے. تو ہم وہاں پر حملہ کرتے ہیں جہاں سے اس کو گرایا جا سکتا ہے. لیکن کبھی کبھی ہماری بیٹیاں خود اپنے اس قلعے کو ڈھہ دیتی. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اشاروں میں بات کر رہا ہوں. یہ بات اپنی بیٹیوں سے باپ ہر بات کھل کے نہیں کر سکتا، مائیں کر سکتی ہیں. تو اپنے اس قلعے کی حفاظت کی اولین ذمہ داری آپ کو قبول کرنی ہوگی. یہ بات آپ یاد رکھیں. سوانے آپ پڑھیں، آپ کو اس بات کا اندازہ ہوگا. نمبر 2، عورت کو صنف نازک کہا جاتا ہے. جویری آپ نے بہت بجا طور پر اس جملے پر اپنا احتجاج درج کروایا، آپ بجا ہیں اس جگہ پر. لیکن میں یہ کہوں گا کہ ایک اعتبار سے اگر ہندوستان کی کمزور ترین قوم ہے تو وہ شاید مسلمان ہیں، اور مسلمان کا کمزور جو پہلو ہے وہ ہماری خواتین ہیں. ہم تعلیم میں پورے ہندوستان میں سب سے پیچھے ہیں، اور ہم میں ہماری بچیاں تعلیم میں پیچھے ہیں. اوکے، تو اگر ہم نے ترقی کی تو مسلمان ترقی کریں گے، اور مسلمانوں نے ترقی کی تو ہندوستان ترقی کرے گا. تو ساری گفتگو آ کر کس پر ٹکی ہے؟ آپ پر. ہماری ترقی سے پیچھے مت ہٹیے، آگے بڑھتے رہیے. اور وہ ایک نظم جو ہے وہ چکبست کی، میں نے اس سے پہلے صافیہ اسکول میں میرا اتنا آنا ہوتا ہے کہ میں جو کہوں گا وہ نیا نہیں رہے گا. اوکے، رخ سے پردہ جو ہٹایا تو بہت خوب کیا، پردہ شرم نہ آنکھوں سے ہٹانا ہرگز. ہم تمہیں بھول گئے ہیں، ہم تمہیں بھول گئے ہیں، اس کی سزا پاتے ہیں. تم اپنے تئیں بھولنا جانا ہرگز. جن میں صرف رنگ ہو، بوئے وفا کچھ بھی نہ ہو، ایسے پھولوں سے نہ گھر اپنا سجانا ہرگز. بہت بہت شکریہ.